آ، سر یہاں پہ نعمت تمام ہونے کا ذکر کیا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے، تو اس سے پہلے بنی اسرائیل کے لیے 2 مرتبہ ذکر ہوا کہ نعمت پوری کر دی اور ان کو دنیا پر فضیلت عطا کی اللہ تعالیٰ نے. تو یہاں پر فضیلت کا کہیں پہ ذکر نہیں ہے ان مومنین کے لیے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے یا اس خاندان کے. تو یہ ایسا کیوں ہے، یا یہ دو الگ الگ باتیں ہوتی ہیں، نعمت تمام ہونا اور فضیلت ملنا؟ نہیں، فضیلت تو دی جائے گی کہ چن لینا. وہ جو فضیلت ہے وہ اردو والی فضیلت نہیں، وہ اس فضیلت سے مراد کے باغ میں آپ جاتے ہیں، وہاں پھول لگے ہوئے ہیں، گلاب کا باغ ہے فرض کریں، تو اس میں پھول لگے ہیں، اس میں کوئی سفید ہے، کوئی پیلا ہے، کوئی سرخ ہے، کوئی دوسرے رنگ کا ہے. تو آپ اس میں سے ایک اپنی پسند کا گلاب کا پھول توڑ لیتے ہیں. تو یہ آپ نے یعنی کہ اس پھول کو فضیلت دی دوسروں پر کہ آپ کا اس نے انتخاب ہے اس پر پڑا، یا آپ کی نظر کرم اس پہ پڑی. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں کہ میں نے فضلنا علی العالمین، تو اس کا مطلب ہے کہ باقی دنیا کے لوگ یا باقی دنیا کی اقوام بھی تھیں، لیکن ان میں سے میں نے تم کو چن لیا، یعنی کہ سلیکٹ کر لیا. تو اس میں الیکشن نہیں ہوتا بلکہ سلیکشن ہوتی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی ثوابدید پہ ہے، تو اس کو فضیلت قرار دیا گیا ہے. تو یہی بات بنی اسماعیل کے متعلق بھی بیان کی گئی ہے، سورہ حج میں بیان کی گئی ہے. اجتباہم، یہ استفا سورہ آل عمران میں آ جائے گا، ان اللہ اصطفى آدم. تو یہ استفا یا اخترنا یا فضلنا، یہ ایک ہی معنی ہے. تو ان کے لیے بھی یہی الفاظ استعمال کیے گئے تھے، بنی اسماعیل کے لیے بھی یہی الفاظ استعمال کیے گئے، ان کو بھی چن لیا تھا. تو یہ نا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یعنی ہم نے اٹھا دیا ہے تمہیں. تو وہی یہ فضیلت ہی ہے، یعنی کہ دوسری اقوام بھی تھی، لیکن میری نظر انتخاب ہے تم پر پڑی ہے، اور میں نے تم کو اٹھا دیا ہے، ریز کر دیا ہے ایک امت وسط کے طور پر. تو وہی مقصد وہی ہے، الفاظ تھوڑے سے فرق آ گئے ہیں.